صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے. ماہ مبارک رمضان اہم ترین مہینہ جو اللہ کی رحمت، برکت، مغفرت لے کر آیا ہے. انشاءاللہ اس کی سانسیں بھی اس مہینے میں لینا عبادت ہے. سونا بھی اس میں عبادت ہے اور جاگنا بھی اس میں عبادت ہے. اور الحمدللہ اس مسئلے کے لیے آپ یوں سمجھ لیجیے کہ پروردگار عالم بہت پسند کرتا ہے اسے جسے یہ توفیق مل جائے کہ قبولیت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان جو انشاءاللہ خدمات خلق کے لیے بھی ہے، اپنے عزیز و اقارب کی خدمات کے لیے بھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی ہیں، اس کو کسی بھی اعتبار سے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑنا ہے. آئیں قرآن مجید کے ان احکام کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ الحمدللہ ہر روز ایک سورے کی طرف توجہ کر کے اس کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے، خاص کر کے اگر کوئی اس نیت سے بھی اگر پڑھے کہ پڑھنے کا ثواب کیا ہے، تو اس کو عظیم ترین جناب اس کو صلہ، اس کو ثواب پروردگار عالم میسر کرے گا، عنایت کرے گا. آج انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کے سلسلے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. سورہ آل عمران تیسرا سورہ سمجھ لیجیے ہے. سورہ حمد ہے، سورہ بقرہ ہے، اور پھر یہ سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران وہ کون ہے آل عمران کہ جن کے نام سے پروردگار عالم نے اہم ترین تحفے کی شکل میں اس سورہ کا نام ہی رکھ دیا گیا ہے. ان اللہ اصطفى آدم، اللہ نے منتخب کیا ہے اپنے کائنات میں. اس کائنات کے لیڈرز کون بنیں گے؟ آدم ہے، نوح ہے، وہ آل ابراہیم ہے، وہ آل عمران ہے. کون ہے آل عمران؟ آل عمران ہیں کون تاریخ میں؟ تو تاریخ میں آل عمران نہ جناب موسیٰ کے والد محترم ہے کہ چونکہ ان سے کوئی نسل کا سلسلہ چلا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ آل کا لفظ وہاں پر استعمال کرنا غلط ہو جائے گا. یا جناب عیسیٰ کے رشتہ داروں میں وہاں بھی کوئی نسل کا سلسلہ. تو پھر یہ تیسری شکل بنتی ہے کہ کون ہے. تو جناب ابو طالب کا نام عمران تھا، وہ آل عمران، ان سے یہ نسل کا سلسلہ چلا. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. تو اسی لیے قرآن مجید نے کہا آل عمران. تو ایک ہمارے جو ہیں مفسرین اس سلسلے کی طرف روشنی ڈالتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے ایک سورے کا نام آل عمران رکھ دیا ہے. عجیب بات ہے کہ جس کو اتنا مقدس ہوں کہ جو ان کے گود میں پلے تو کوئی مسلمانوں کا نبی بنے اور کوئی مومنین کا امیر بنے. کیا کہنا ہمارے اس مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے والد محترم کا کہ کافر نہیں سمجھیں گے ایمان ابو طالب. ایمان سمجھنے کو ایمان ضرورت ہے. آئیں آل عمران کے سلسلے سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال من قرأ سورہ آل عمران اعطى بكل آیۃ منها امانا من حر جسر جہنم. کہتے ہیں کہ جو بھی تلاوت کرے گا سورہ آل عمران کی، من قرأ جو قرآت کرے سورہ آل عمران کی، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ اعطا بکل آیت، پروردگار عالم ہر آیت کے عوض میں عطا کرے گا امانا منہ امانا. امان نامہ ہوتا ہے، ایک پاسپورٹ ہوتا ہے، یا مثال کے طور کے اوپر ایک ایسا اسٹام ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اور ہم آگے کی منزل کو طے کر لیں. یہ ذرا سوچیے کتنی بڑی بڑی چیز، اور جس کو ہم بالکل عام جیسے شکل میں سمجھتے ہیں. پروردگار عالم عنایت کرے گا کہ جو سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا تو ہر آیت کے عوض پروردگار عالم عنایت کرے گا امان نامہ، جس کو محشر کے میدان میں ملے گا. منہا امانا من ہر، جو اس وقت گرمی ہوگی، جسر جہنم، جو پل صراط جس کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اس پل صراط سے گزرنے کا ٹکٹ، جواز السفر یا ویزا
इनायत होगा उस शख्स को कि जो सूरह आल इमरान की तिलावत करेगा। अब ज़रा सोचिए, इस रिवायत को नज़र में रख कर अगर कोई भी तिलावत करे तो फिर उसको तिलावत करने में कितना मज़ा आएगा। उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मन क़रा सूरह आल इमरान यौमुल जुमआ, जो जुमे के दिन सूरह आल इमरान की तिलावत करे, सल्लल्लाहु, अल्लाह सलावात पढ़ता है अलैहि, उसके ऊपर, व मलाइका, उसके मलाइका, हत्ता तजब शम्स, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। यानी उसने नमाज जुमा के वक्त से कि नमाज जुमा के बाद उसने सूरह आल इमरान की तिलावत की। अब उसमें आधा घंटा लगे या 1 घंटा लगे, मगर उसको सवाब जो मिलेगा उस वक्त तक मिलेगा जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए। ज़रा सोचिए, ज़रा गौर फरमाएं कि जो ये एक अज़ीम तरीन नेमत ये है कि सूरह आल इमरान आप और हम पढ़ रहे हैं और पुल सिरात से गुज़र जा रहे हैं, आप और हम पढ़ रहे हैं, आराम से वो चीज़ें इनायत हो रही हैं कि परवरदिगार आलम हमारे लिए, मलाइका हमारे लिए सलावात भेज रहे हैं। ये इमाम जाफ़र सादिक़ ने इरशाद फरमाया, कहते हैं कि मन क़रअ हाज़िहि सूरा अताल्लाहु बिकुल्लि हर्फिन अमन मिन हर्रि जहन्नम, हर हर्फ के एवज़ में, हर हर्फ के एवज़ में परवरदिगार आलम इनायत करेगा क्या, कि वो गुज़रनामा, वो जवाज़ुस सफ़र, और उस वक्त जिस वक्त अपने वालिदैन, अपने भाई बहन, अजीज़ व क़रीब सब छोड़ कर चले जाएंगे और कोई एक दूसरे को पहचान नहीं रहा होगा बल्कि भाग रहे होंगे एक दूसरे को देखकर, उस वक्त जो चीज़ हमें काम आने वाली शय है वो इस माह मुबारक रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको इनायत हो रही है, वो है सूरह आल इमरान की तिलावत। तो इंशाअल्लाह सूरह आल इमरान की तिलावत करें, इन 2 रिवायत को इंशाअल्लाह अपने ज़हन आलिया में रखते हुए, तो फिर जनाब आपको पढ़ने का मज़ा ही कुछ और आएगा। अब हम चलते हैं दुआए कुमैल के उस हिस्से की तरफ जिसमें मौला मुत्तक़ियान इरशाद फरमा रहे, व बिजबरूतिकल्लती ग़लबत बिहा कुल्ल शै, और इस जबरूत के वास्ते से जो हर शय पर गालिब है। ज़रा सोचें, परवरदिगार आलम हर शय के ऊपर जो है वो गालिब होता है, उसकी जबरूतियत किस एतबार से परवरदिगार आलम ने कैसे अज़ीम तरीन तोहफ़े की शक्ल में हमें और आपको ये इनायत किया है कि हम इस दुआए कुमैल को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि इस दुआए कुमैल के अंदर में जो ख़जाना है उस ख़जाने से बाहर निकालने की कोशिश करें। मसलन ये जो सूरज है, देखिए कब्ज़ा कुदरत परवरदिगार आलम की मिसाल देने के लिए चंद चीज़ों का सहारा लेना ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चों को जना वाला बात समझ में आ जाए। ये जो सूरज की हरारत है, कभी आपने गौर किया ये सूरज की हरारत कितनी ज़बरदस्त है। करीब अगर आग चली जाए उस सूरज की गर्मी के सामने तो ये आग ठंडी महसूस होगी, उस सूरज के सामने जो परवरदिगार आलम ने रोशन करके रखा है लाखों साल से। परवरदिगार आलम ने अगर वो गर्मी अगर ज़मीन के ऊपर अगर दे देता तो फिर क़यामत आ जाती, कोई भी एक मखलूक जनाब बचता नहीं है। तब ज़रा सोचिए, हम और आप कोई भी काम करते तो कभी ना कोई ऐसी गलती हो जाती है। मिसाल कोई मैकेनिक है उससे गलती हो जाती है, कोई मिस्त्री उससे गलती हो जाती है, मगर ज़रा सा गलती करेगा तो शायद उस वक्त उसका भुगतान हो जाए, उसका मुदावा हो जाए, उसका रिप्लेस का सिस्टम हो जाए। मगर अगर सूरज में ज़रा सा गलती हो जाए कुछ मामला, ज़रा सोचिए क्या क़यामत आ सकती है। कितने सैयारे उसके इर्द गिर्द जना वाला घूम रहे हैं, वो सब के सब जनाब डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब ज़रा गौर फरमाइए, ज़रा सोचिए कि ये लाखों साल से सूरज अपने टाइम पर निकल रहा है और अपने टाइम पर जनाब जो है वो गुरूब हो जा रहा है। तो अब जब वो टाइम पर निकल के टाइम के एतबार से जब गुरूब हो जा रहा है तो अब ज़रा गौर फरमाइए कि ये कितनी बड़ी नेमत उज़्मा है कि परवरदिगार आलम का उस नेमत की तरफ इशारा इस दुआ में मौला मुत्तक़ियान कर रहे हैं। बिजबरूतिकल्लती ग़लबत बिहा कुल्ल शै, हर शय के ऊपर वो गालिब है, कोई शय उससे निकल नहीं सकती, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चाँद हो, चाहे वो सितारे हों, चाहे वो बड़े से बड़ा प्लैनेट्स कोई क्यों ना हो,
وہ سب کے سب اس کے قبضے قدرت میں. اسی طرح رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہ مت دیکھنا کہ کیا حکم آیا. شاید ہر آدمی جو ہے، کبھی کبھی کچھ آدمی ہوتے ہیں جو نیگیٹو والے ہوتے ہیں، ہر چیز کو جناب وہ نیگیٹو کی طرف سے دیکھتے. تو رسول اللہ نے فرمایا فی کل قضاء اللہ عز وجل خیرۃ للمؤمن، جو بھی پروردگار عالم نے مہیا کیا ہے مومن کے لیے اس کے اندر میں خیر ہے، کہیں نہ کہیں اس کو خیر نظر آئے گا، چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے. امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فی خلقہ الانسان فی الرحم، جو انسان کی خلقت جو رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں جو ہوئی ہے، اس کے سلسلے کے مراحل کو اگر ایک مرتبہ غور کرے انسان کہ پروردگار عالم نے کیا نعمتیں انسان کو عطا کر کے رکھی ہیں، وہ نعمت کتنی زبردست ہے جس نعمت میں پروردگار عالم نے 4 مہینے تک ان مراحل سے انسانوں کو گزارا ہے. اور اس 4 مہینے تک یہ گوشت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہڈی کے اوپر جناب والا چڑھنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا شروع ہوتا ہے. 4 مہینے تک کئی مراحل سے گزرتا ہے یہ انسان کا جسم ماں کے شکم میں، اور 4 مہینے کے بعد جناب اس کے اندر میں روح داخل کی جاتی ہے. تو یہ جو عنایت ہوئی ہے، یہ جو عنایت پروردگار عالم کی طرف سے ہوئی ہے، یہ خاص عنایت جو ہے یہ جبروتیت کے سبب سے ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے اس عظیم ترین مہمان کو، جس کو انسان کہتے ہیں، جو اس کائنات میں، اس پوری کائنات کی تمام چیزیں اللہ نے اس انسان کے لیے بنائی ہیں، انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو عبادت کرنے کے لیے خلق کیا ہے. تو اب ذرا غور فرمائیں، ذرا فکر کریں، ذرا سوچیں، یہ تمام سسٹمز جو چل رہے ہیں وہ سسٹم کہیں ہم نہ سمجھ پائیں، وہ ایک الگ بات ہے. تو اس پہ ہمیں کوئی بھی جملہ کہنے کا حق نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. جس انداز سے امام حسین علیہ السلام جب سفر کربلا کی طرف چل رہے تھے، تو اس کاروان حسینی میں امام حسین علیہ السلام امام وقت ہے، انہوں نے خواب بھی دیکھا، بے چین نظر آئے مولا امام حسین. تو پتہ جناب علی اکبر علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں کہ بابا آپ اتنے بے چین کیوں نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے، آپ نے کیا دیکھ لیا خواب میں؟ تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی ہاتف آواز دے رہا ہے، یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت ان کے طرف جانا والا بڑھ رہی ہے. القوم یسیر والموت تسیر بہم، یہ جا رہے ہیں موت کی طرف اور موت ان کی طرف جانا والا بڑھ رہی ہے. جب علی اکبر علیہ السلام نے اپنے بابا جان سے پوچھا اور امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ میں نے خواب تو دیکھا ہے، تو ایک مرتبہ علی اکبر پوچھتے ہیں اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا، ہم حق پر ہیں. تو پھر جیسے ہی کہا کہ ہم حق پر ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کے فرزند ارجمند نے اشارہ فرمایا تو پھر کوئی فرق نہیں بیٹھتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں. اس لفظ کو سننے کے بعد امام حسین نے کہا کہ میں اس لفظ کی کیا جزا تم کو دے سکتا ہوں، جزاک اللہ من خیر الجزا، جو بہترین جزا دینے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، تم کو اس کی جزا عنایت فرمائے گا. اب ذرا سوچے، ذرا غور فرمائیں، کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. لوگ پہاڑوں میں گھر بناتے ہیں، اب گھر بنانے کے بعد وہ پہاڑ میں گھر جناب محفوظ نہیں رہتے، زلزلے آتے ہیں تو بہت سے پہاڑ بھی جناب چکنا چور ہو جاتے ہیں. سب سے مضبوط گھر جناب پہاڑ کے اندر ہوتا ہے جو پتھروں کے درمیان میں بنایا جاتا ہے. اب ذرا سوچے، ذرا غور فرمائے، امام حسین نے کربلا کے میدان میں کپڑے سے گھر بنایا تھا، چادر سے گھر بنایا تھا. اب وہ گھر اتنا مضبوط ہوا، اتنا اہم ترین ہوا کہ آج بھی پوری دنیا میں روشنی مل رہی ہے اس گھر کے سبب سے جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے
اپنے دست مبارک سے اقمر بن ہاشم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ان گھروں کو بنایا تھا. تو پہاڑ کے گھر ساتھ نہ دے سکے، مگر یہ وہ گھر ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بنایا. وہ گھر آج بھی پوری کائنات کو روشنی دے رہا ہے. ہم حکمت نہ سمجھ پائیں، مگر حکمت کو سمجھنے والا پروردگار عالم وہ ٹھیک جانتا ہے. وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ. اس کے نمائندے بھی کچھ اس انداز کے کام انجام دے دیتے ہیں کہ شاعروں کو کہنا پڑ جاتا کہ انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. پوری طاقت لگا دی یزید نے، مگر ہوا وہی جو اللہ نے چاہا. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، جتنی بھی طاقت لگا دے. مثال کے طور پہ بش نے پوری طاقت لگا دی 45 ملک کو لے کر عراق کے اوپر قبضہ کرنے. کیا وہ قبضہ کر پایا؟ نہیں. پورے کا پورا خرچہ اس کا ہوا، جان اس کی گئی، اسلحہ اس کا خرچہ ہوا، مگر الحمدللہ حکومت مومن کی بنی. کیا وہ سوچ سکتا تھا؟ آخر میں صرف ایک ہی جملہ کہہ دے، وی ڈیڈ رانگ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپر پاور جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ناقص العقل اس کائنات میں، تو وہ ذرا سوچے. واللہ خیر الماکرین. اس کائنات کا سب سے بڑا ڈیسیشن میکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. کیا اس نے سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا؟ نہیں. اللہ نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم دشمن کے ساتھ اللہم اشد الظالم بالظالم، اللہ ظالم کو ظالم کے ساتھ مشغول کر دے. اب یہاں غلبہ دیکھیں، جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہوگا تو وہی جو ہم چاہیں گے. ایک نبی کا واقعہ ملتا ہے کہ نبی جو تھے وہ گزر رہے تھے تو ایک لڑکا نابینا تھا، اور اس کو جو آنکھ والے لڑکے تھے اس کو مار رہے تھے، نہر میں نہا رہے تھے، اور اس کو بار بار اس کو ڈبا رہے تھے، پھر اس کے ساتھ کھیل رہے تھے اور اس کے ساتھ اذیت دے رہے تھے. یہ نبی اللہ جو تھے گزرے تو ان کو بہت افسوس لگا. انہوں نے دعا کی پروردگار عالم اس کی آنکھ کو عنایت کر دے. اس آنکھ کے نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے بچے اس کو بہت اذیت دے رہے ہیں. ان کی دعا فوراً مستجاب ہوئی. اب جو مستجاب ہوئی تو ایک مرتبہ اس لڑکے نے جانتے کیا کیا؟ اس کی آنکھ جیسی آئی. ان لڑکوں کو، یہ لڑکے تو کھیل رہے تھے، اس کے ساتھ اس نے پکڑ کے ان لڑکوں کو ڈبایا پانی میں اس وقت تک جب تک ان کا دم نہ نکل گیا. کئی بچے جب مر گئے. اب یہ نبی اللہ نے یہ چیزیں دیکھی تو فوراً پھر تو کہا پروردگار اس کو اس کی حالت پہ واپس کر دے. اب آپ نے دیکھا ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے. میں نے بھی رسول اللہ کی وہ حدیث پڑھی کہ مومن کے لیے ہر چیز میں ایک حکمت ہے اگر وہ غور فرمائے. کہیں کوئی اگر کمی اگر ہے تو سمجھ لے کہ وہاں پر مثال کے طور پہ وہ اس کی مصلحت یہ ہے کہ ہمارے پاس کم رہے. کہیں کسی بھی اعتبار سے پریشانی آنے تو وہ اپنے آپ کی مصلحت تلاش کر کے نکالے کہ کوئی مصلحت ہے جس کے سوچ سے ہمارے پاس اس انداز سے کم ہے. تو دوستو عزیزو، جب انسان اس انداز سے کوشش کرتا ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں جا کر ایک مقام کے اوپر دینے والا پہنچتا ہے. اور یاد رکھیے تمام قوت اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہے جو اس کے نمائندے ہیں اس کائنات میں آفیشلی طور کے اوپر. کچھ لوگ ان آفیشلی نمائندے بن گئے، رہبر بن گئے، اس لیے ان کے پاس کوئی بھی ایسا اتھینٹک کام نظر نہیں آتا. مگر جو بھی روحانی نمائندہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی 14 معصومین علیہم السلام، وہاں پر صرف خیری خیر نظر آئے گا، آپ کو برکتی برکت نظر آئے گی، علمی علم نظر آئے گا، شجاعتی شجاعت نظر آئے گی. جس جگہ بھی وہ قدم رکھیں گے، جس لائن میں بھی وہ قدم رکھیں گے، اس لائن کی آخری حد کا نام امام معصومین علیہ السلام ہوتا ہے. ان سے آگے کوئی بھی جناب نہیں جا سکتا. تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعائے کمیل کو انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت بہت محبت کے ساتھ کیجیے گا، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ خدمت اسلام اخلاص کے ساتھ ہم اور آپ انجام دے سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.